الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال تعالى في مقام آخر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت ہی قابل قدر شرکاء اجتماع میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، انشاءاللہ العزیز آج جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں جو کچھ بیان کرنے کا ارادہ ہے اس کا خلاصہ ذہن نشین فرما لیں تاکہ آنے والی باتیں اچھی طرح سمجھ آ سکیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر دعا کی اہمیت کو بیان فرمایا، دعا نہ مانگنے والوں پر اظہار ناراضگی کیا
احادیث طیبہ نے دعا کے آداب کو بیان کیا اور دعا کی اہمیت و فضیلت کو اکابرین علماء اور مشائخ نے اپنے اپنے متوسلین و متعلقین و مریدین کے سامنے بیان فرمایا۔ حاضرین مکرم، دعا شریعت کا پسندیدہ عمل ہے، دعا شریعت کا محبوب عمل ہے، یہاں تک کہ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جب انسان اللہ کی دربار کے اندر ہاتھ کھڑے کر کے اٹھا کر دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے لحاظ آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی لوٹاؤں۔ جناب آدم سے لے کر سید ولد آدم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تک متعدد انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو قرآن کریم نے بیان کیا۔ حضرت سیدنا آدم کی دعا، جناب سیدنا نوح کی دعا، حضرت جناب ابراہیم خلیل کی دعا، حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا، جناب سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی دعا، سیدنا موسیٰ کلیم کی دعا، اور سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم کی دعاؤں سے قرآن و حدیث الحمدللہ لبریز نظر آتا ہے۔ علماء نے مستقل دعا پر کتابیں لکھی ہیں۔ الحمدللہ میرے پاس امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی 2 جلدوں کے اندر ایک کتاب ہے جس کا نام ہی کتاب الدعا ہے۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر ائمہ محدثین نے مستقل مسنون دعاؤں پر کتابیں لکھ کر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، اس کی فضیلت کو اجاگر کیا کہ قرآن و سنت کے اندر دعا مانگنے کا کتنا مقام ہے، مرتبہ ہے اور اہمیت ہے۔ آپ اپنے آقا کے دروازے پر آئیں، آذان مؤذن دی آپ نے سنی، شریعت کہتی ہے تمہیں دعا مانگنا ہے، اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ۔ مسجد میں آنے لگے ہو دعا مانگ کے آؤ، مسجد سے نکلنے لگے ہو دعا مانگ کے جاؤ، شہر میں جانے کی دعا، نئے چاند دیکھنے کی دعا، شادی ہو گئی دعا، یہاں تک کہ آپ قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جانے لگے تو شریعت نے وہاں بھی آپ کو دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من شر الخبث والخبائث۔ وہاں بیٹھے ہوئے چونکہ کچھ دیر تمہارا ذکر بند ہو گیا، بیت الخلاء میں آپ ذکر نہیں کر سکتے، تو شریعت نے تمہیں تعلیم دی جب باہر نکلو فوراً کہو غفرانکا غفرانکا غفرانکا، اللہ جتنی دیر
یہ ذکر بند رہا ہے، میں اس کی معافی چاہتا ہوں، مجھے بخش دے، میں تیری دربار کے اندر مغفرت کا طلبگار ہوں۔ شریعت کہتے کہو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی غفرانک غفرانک غفرانک۔ امام الانبیاء خود دعا مانگتے ہیں، اور کسی صحابی سے اگر حضور نے احسن انداز کے اندر دعا سن لی تو سید الکونین اس کی کہی ہوئی دعا کو پسند کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ مسجد نبی میں گزر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی اللہ کی دربار کے اندر دعا مانگ رہا تھا۔ امام الانبیاء کو وہ جملے دعا کے بڑے پسند آئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دعا بالکل جی آہستہ کہو، اونچی نہ کہو۔ اب اگر وہ صحابی بالکل آہستہ دعا مانگ رہا ہوتا تو حضور کیسے سنتے؟ معلوم ہوا وہ کچھ بلند آواز سے ہی دعا مانگ رہا تھا کہ سید الکونین نے اس کی دعا سنی۔ حضور کچھ دیر تو رکے، لیکن وہ اپنی لو میں لگا بیٹھا تھا۔ آپ تشریف لے گئے، ایک صحابی کو کہا کہ آپ یہاں ٹھہر جائیں، جب یہ اپنی دعا مکمل کر لے تو پھر اسے بلا کر میری خدمت میں لے آنا۔ بھائی ہم کئی دعا مانگے، کئی دعائیں مانگے، ان دعاؤں سے بڑی عظمت تو سید الکونین کی خدمت میں حاضری کی ہے، لیکن حضور نے اہمیت دعا سمجھانے کے لیے درمیان دعا کے اندر اپنے صحابی کو نہیں اٹھایا، فرمایا یہ ایک تار میں لگا بیٹھا ہے، لو میں لگا بیٹھا ہے، اسے دعا کرنے دو، جب یہ مانگ لے تو پھر میرے پاس لے آنا۔ جب اس نے دعا مکمل کر لی، حضرت کے غلام نے کہا کہ آپ بلا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے فرمایا کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے جی میں اپنے اللہ سے دعا مانگ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا ہمیں بھی سناؤ۔ اس نے حضور کی خدمت کے اندر وہ دعا شروع کی۔ حضور سنتے رہے، پسند کرتے رہے۔ جب دعا مکمل ہو گئی تو اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ، اللہ نے تازہ رزق دیا ہے، کمرے کے اندر جاؤ، سونا پڑا ہوا ہے وہ اٹھا کے اسے دے دو۔ جب وہ سونا لے بیٹھا تو حضرت نے فرمایا جانتے ہو کہ ہم نے تمہیں سونا کیوں دیا؟ اس نے کہا ہاں جناب، اصل میں آپ اور ہم اوپر جا کر ایک ہی دادا کی اولاد بنتے ہیں، آپ نے اس خاندانی تعلق کی وجہ سے مجھے مرحمت فرمایا سونا۔ حضور نے فرمایا نہ، ہم نے رشتہ داری کی وجہ سے نہیں دیا، بلکہ لحسن ثنائک علی اللہ تعالی، جس انداز میں تو اللہ کی تعریف کر رہا تھا اور اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، ہم نے اس لیے تجھے یہ سونا دیا ہے۔ اب بزرگوں کے اندر یہ دعا مشہور ہے، سونے والی دعا۔ پروردگار عالم نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اے میرے محبوب، عظمت والے پیغمبر، شان والے نبی، زبان جناب کی ہو، بات میری ہو، اپنی امت کو، میرے بندوں کو کہو ادعو، بلاؤ، پکارو میری دربار کے اندر۔ اے میرا اللہ، میں مانگوں مجھے دے گا بھی صحیح، فرمایا استجیب لکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں حاکم کے دروازے پر گیا، جواب ملا رخصت پر ہیں۔ میں نے کہا چلو پیر جی کے پاس جاؤں، جواب ملا آرام میں ہیں۔
چلو استادوں کی خدمت میں جاؤں، جواب ملا مصروف ہیں۔ اے میرے اللہ میں تیری دربار میں آؤں کو ٹائم، جواب ملتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے، رات کو مانگو حاضر، دن کو پکارو حاضر، سردی میں بولو جواب دوں گا، گرمی میں بولو جواب دوں گا۔ پروردگار عالم تیری دربار میں مانگوں کیسے؟ فرمایا جیسے تیرا جی چاہے مانگ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری رگ حیات کے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اے میرا اللہ کوئی بولی کوئی زبان، کس لغت میں بولوں کس لغت میں مانگوں، عربی کے اندر، فارسی کے اندر، اردو کے اندر یا کسی اور زبان کے اندر؟ جواب ملتا ہے جس زبان کے اندر تو مجھے بلا، واختلاف السنتکم، تمہاری زبانوں کو پیدا کرنے والا میں اللہ ہوں۔ آج ماشاءاللہ عام طور پر لوگ حج یا عمرہ کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ اس آدمی سے پوچھو جو عمرہ کرنے یا حج کرنے گیا مقام ملتزم پر، کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، اردو بولنے والا، سرائیکی بولنے والا، پشتو بولنے والا، عربی بولنے والا، ہر آدمی اپنے انداز میں مانگ رہا ہے۔ قربان میرا اللہ کی رحمت کے اوپر، اللہ میاں ہر ایک کی سن بھی رہے ہیں، جواب بھی عطا فرما رہے ہیں، اور جس جس کا مقدر اللہ دعا پوری بھی کر رہے ہیں۔ خیر جناب، جب دعا مانگو اللہ تعالی سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی اعلان کر، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وعید کو بیان کیا، اگر مجھ سے نہیں مانگو گے کس کے دروازے پر جاؤ گے؟ اب آئیے دعا مانگنے کا وقت، جب مانگو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ البتہ سید القومین نے کچھ اوقات کی فضیلت بیان فرمائی۔ رات کے پچھلے پہر کی دعا، فرض نماز کے بعد مانگی ہوئی دعا، امام جس وقت دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے اس وقت کی دعا، جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد مغرب تک کے وقت کی دعا، یہ خاص اوقات دعا کے مانگنے کے۔ میرا اللہ کوئی انداز ہمیں بتاؤ۔ اب سنیے ذرا قرآن کریم کو، انداز کیا ہے دعا کرنے کا۔ میرے اللہ فرماتے ہیں مانگنے کے لیے کہو الحمدللہ رب العالمین۔ ہم اسے سورۃ فاتحہ کہتے ہیں، ام الکتاب کہتے ہیں، کئی نام ہیں۔ الاتقان کے اندر جلال الدین سیوطی نے کئی نام لکھے، ان میں سے ایک نام، اس کا نام سورۃ دعا بھی ہے، کیونکہ اس کے اندر دعا ہی دعا ہے۔ اس لیے اگر بعض علماء کرام سے جنازے کے اندر فاتحہ پڑھنے کا ثبوت ہے، تو اس لیے چونکہ جنازہ بھی دعا ہے، سورۃ فاتحہ بھی دعا ہے۔ دعا مانگو کہو الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا مجمع، جمعے کا دن رحمت برس رہی ہے، زبان کے تالے کھولو، میرے ساتھ پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔
تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو کارخانہ کائنات کو پالنے والا ہے. اللہ کی جیسے تعریف کرو خدا پسند کرتے ہیں، لیکن الحمد کا اپنا مزہ ہے. میں پڑھ رہا تھا، حضرت فرماتے ہیں جب کوئی آدمی اللہ کی ہزاروں نعمتیں استعمال کر بیٹھتا ہے، اچھے بنگلے میں بیٹھ کر، اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر، بہترین فرنیچر پہ بیٹھ کر، دسترخوان پر سب نعمتیں ہوتی ہیں، کھانے کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں میری نعمت کم تھی، میرے بندے نے شکریہ زیادہ ادا کیا. اور یہ قانون قدرت ہے، ان شکرتم لازیدنکم. اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کے اندر مزید برکات پیدا فرمائے گے. لازیدنکم، اللہ زیادتی کریں گے اس کے اندر، حقیقی طور پر بھی معنوی طور پر بھی. سال کے قریب یا اس سے زیادہ میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پیش کی تھی کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات جا رہے ہیں کوہ طور پر اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے. حضرت عیسیٰ ابن مریم انجیل لینے گئے، جناب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے، اللہ کے نبی زبور لینے گئے، لیکن صدقے محمد عربی کی شان پر قرآن خود نبوت کے پاس تشریف لے آیا. حضور مکے میں ہے، قرآن مکے میں ہے. حضور مدینے میں ہے، قرآن مدینے میں ہے. حضور اکرم گھر میں ہے، قرآن گھر کے اندر ہے. حضور سفر میں ہے، قرآن سفر میں ہے. رسول اللہ صدیق کی جھولی کے اندر ہے تو قرآن وہاں اتر رہا ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. واقعہ بیان کر رہا ہے محمد کریم کی ہجرت کے قصے. جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی خدمت کے اندر. راستے میں ایک آدمی مل گیا. کہاں چلے ہو حضرت؟ یہ اللہ کے ہاں جا رہا ہوں ہم کلام ہونے کے لیے. اچھا تو میرا ایک پیغام تو اللہ کی خدمت میں گزارش کر دینا. بولو. کہنے لگا جی میری گزارش یہ ہے اللہ کو کہنا بس اب تو رزق کا دروازہ بند کر دے، میں تھک گیا. اتنی تو نے میرے اوپر انعامات کیے کہ اب کچھ سنبھالا نہیں جاتا، بس اب میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ بس بہت ہو گئی. ٹھیک ہے آگے چلے. ایک اور فقیر مل گیا. جا رہے ہو ہم کلام ہونے کے لیے؟ جی ہاں. اچھا اللہ تعالیٰ کو میری یہ درخواست تو پیش کر دینا، بھوکے مر رہے ہیں، صبح کیا ہے شام کی نہیں، شام کیا ہے صبح کی نہیں، یا اللہ میرے رزق کے اندر اضافہ فرما دے. علماء کرام نے لکھا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام دونوں کی درخواستیں، دونوں کی گزارشیں عرض کرتے ہیں. ایک کہتے ہیں اللہ رزق بند کر، دوسرا کہتا ہے میرا اللہ رزق بڑھا عطا کر. سنیے دل اور دماغ کے اندر جگہ دیں. اللہ پاک نے فرمایا میرا کلیم وہ کہتا ہے میرا رزق بند کر، لیکن میں کیسے بند کروں؟ جیسے کچھ دیتا ہوں وہ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر، اللہ تیری حمد، اللہ میاں تیرا فضل. اور میرا قانون ہے ان شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرتے جاؤ گے میں رزق کے اندر برکات نصیب کرتا جاؤں گا. جہاں تک دوسرا فقیر ہے میں نے جتنا دیا اس نے کوئی جملہ شکر کا ادا نہیں کیا. معلومات شکر کرنے سے رزق بڑھتا ہے، شکر نہ کرنے سے اللہ برکت کے دروازے بند کر دیتے ہیں.
ذرا زبان سے جملہ تو کہو، برکتیں دینے والا کون؟ اور اونچا، لاکھ کمایا آپ نے دن کو، لیکن نعوذ باللہ گھر میں بیماری اتنی ہے کہ 1.5 لاکھ کا خرچ۔ معلوم ہوا برکت پیسے میں نہیں، برکت دینے والی ذات کوئی اور ہے۔ آواز آتی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ابھی نماز پڑھو گے جمعہ کی، ہاتھ باندھ کر، یہ گناہگار بھی بولے گا، تم بھی پڑھو گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک۔ معلوم ہوا برکات دینے والا کون؟ اور محبت سے برکتیں دینے والا کون؟ برکات دہندہ کون؟ تو جناب جب دعا کرے کہے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کارخانہ کائنات کو پالتا ہے۔ اگر دل کے اندر چیوٹی پڑی ہے اسے پتہ ہے۔ پچھلا جمعہ سننے کا تھا، لیکن نہ مرتضی خان آئے نہ سر زاہد صاحب دابا آئے۔ اب وہ پورا بیان تو نہیں لوٹا سکتا، اس میں ایک جزیہ میں نے یہ پیش کیا تھا کہ اللہ کی وجود اور قدرت کی دلیل انسان کا اپنا جسم ہے، اس کے اندر ایک روح موجود ہے جس پر پورے جسم کا قیام ہے۔ روح نکل جائے، تعلق بالکل ٹوٹ جائے، یہ جسم ختم۔ اسی طرح کارخانہ کائنات کا جو نظام ہے اس کے اندر بھی ایک روح موجود ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ اور یہ کہا تھا میں نے کہ جو اندر ہماری روح ہے اس کو جسم کی ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ میرا ناخن کہاں ہے، میرے ابو کہاں ہیں، میرے بھویں کہاں ہیں، میرا سر کہاں ہے، میرے پاؤں کہاں ہیں۔ اسی طرح جو کارخانہ کائنات کا رب ہے اسے اپنی مخلوق کے ایک ایک ذرے کا علم ہے کہ چیونٹی کہاں ہے، مکوڑا کہاں ہے، مور کہاں ہے، انسان کہاں ہے، کون کہاں ہے، سب کو جانتا ہے اور اپنی شان کے مطابق رزق دیتا ہے۔ تو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ نظریہ ذہن سے نکالیں۔ بہت لوگ آتے ہیں جی میرا رزق باندھ دیا گیا ہے، صاحب دکان لگی ہے، وہ بڑا جادوگر ہے، اس نے جادو کیا، میرا کاروبار ہی ٹھپ ہو گیا۔ نہیں بھائی نہیں، کاروبار کوئی کسی کا نہیں بند کر سکتا۔ کون ہے رزق کے اندر فراخی پیدا کرنے والا؟ یبسط الرزق لمن یشاء، جسے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے۔ تو اپنے اعمال کو دیکھ، شاید وہ دکاندار نماز پڑھتا ہو، تو بے نماز ہو، وہ شام کو 4 آنے 4 ٹکے لے کر اللہ کی حمد کرتا ہو اور تو بے صبری کرتا ہو، کہتا ہو آج تو کوئی بکری ہی نہیں ہوئی، شاید اس وجہ سے تیرا رزق بند ہو رہا ہے۔ باقی انسانوں کے ہاتھ میں نہ رزق کا بڑھانا ہے نہ رزق کا گھٹانا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے پیر صاحبان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر کسی بچی کو 2-3 سال ہوئے شادی کو بچہ نہیں ہو رہا، انہوں نے فوراً کہہ دیا تیری تو کوکھ بندھی ہوئی ہے۔ وہ جی کیسے بندھی؟ تعویذ تھا، تالے کے اندر بند کر کے پرانے کسی کنویں کے اندر ڈال دیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ سید الکونین کی ازواج مطہرات میں سے صرف 2 بیویوں کے ہاں بچے ہوئے ہیں، باقی ازواج مطہرات خاص کر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ صلوات اللہ علیہن بچہ نہیں ہوا تو نبی کے گھر والیوں کی کوکھ کس نے باندھی تھی؟ پروردگار عالم نے فرمایا یہب لمن یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ،
جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، میری مرضی آئے میں جوڑے جوڑے عطا کر دوں۔ اور اللہ فرماتے اگر میں مہر لگا دوں کارخانہ کائنات کا، کوئی بندہ ایسا نہیں جو اولاد دے سکے۔ بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے رئیس، جن کے بنگلوں کو دیکھ کر، گاڑی کو دیکھ کر، پیسے کی ریل پیل کو دیکھ کر اچھے بھلے لوگوں کی راڑ ٹپکنے لگ جاتی ہے، ساری بولی تندر لالوں ہر پہ ونجن، لیکن جب ان سے جا کر پوچھو کہتے جی نہ بیٹا ہے نہ بیٹی۔ آپ کے شہر کا ایک بہت بڑا مالدار فوت ہو گیا، نہ بیٹا نہ بیٹی۔ مجھے کہنے لگا قریشی جی دعا کرو، چلو اللہ دے کر پھر واپس لے لے، مار دے، میں یہ تو کہہ سکوں کہ میرا بھی بچہ تھا۔ مالداروں کے ہاں بیٹا نہیں بیٹی نہیں۔ اور کبھی کلی والی فقیروں کو دیکھو، ایک بستر پر، ایک ہاتھ میں، ایک گود میں، ایک پیٹ کے اندر، تو محبت سے کہے بیٹا دینے والا کون؟ اور اونچا بیٹی دینے والا کون؟ جوڑے جوڑے دینے والا کون؟ پھر لے لینے والا کون؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ پہاڑ کو توڑو، اندر دیکھو کیڑے مکوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نہ کوئی ذات جو وہاں انہیں رزق دے رہی ہے۔ مشہور واقعہ جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کلیم جاؤ تبریک کی خاطر، حاضر میرا اللہ میں جانے کے لیے تیار، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کفیل اور کوئی نہیں۔ اچھا بچوں کی فکر لائق ہو گئی، اللہ آخر تو نے دیے جو ہیں، فرمایا پکڑو اپنے عصا کو، مارو پتھر کے اوپر، قربان کلیم کے اوپر اس کی سوٹی بھی بڑی شان والی، پتھر پر لگے چشمے جاری کر دے، دریا پر لگے راستے بنا دے، مارو ذرا پتھر پر۔ پتھر ٹوٹا، اندر دیکھا کیڑا بیٹھا ہوا ہے، کہو سبحان اللہ۔ کیڑے کے منہ کے اندر سبز پتا ہے، چبا رہا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کان لگاؤ، میں تمہیں ان کی زبان سمجھاؤں کہہ کیا رہا ہے۔ جب کریم نے توجہ کی، اپنی زبان میں کہہ رہا الحمدللہ الذی خلقنی، اللہ تیرا شکر تو نے مجھے پیدا کیا، پھر مجھے بھلایا نہیں، صبح بھی رزق دیتا ہے، شام کو بھی رزق دیتا ہے۔ تو اللہ نے آداب دعا سکھائے، کیسے مانگو دعا۔ پہلے اللہ کی حمد کرو، کہو الحمدللہ رب العالمین۔ جمعہ کا ٹائم مختصر ہوتا ہے، آگے کہو الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ اللہ بڑوں کی قبریں منور فرمائے، الرحمن یعنی رحمان الدنیا، الرحیم یعنی رحیم الآخرہ۔ رحمان کا معنی اللہ کی وہ رحمتیں جو اللہ نے دنیا کے اندر بکھیری ہوئی ہیں، اور رحیم سے مراد وہ رحمتیں ہیں جو کل میدان قیامت کے اندر اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ کہو الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر بھی رب کی رحمت، آخرت کے اندر بھی اللہ کی رحمت، لیکن میرے دوستو ایک فرق ضرور ہے۔ آج دسترخوان خدا پر اپنا بھی کھا رہا ہے، بیگانہ بھی کھا رہا ہے،
کافر بھی، موحد بھی، مشرک بھی، نیک بھی، بدکار بھی، رحمان الدنیا. لیکن جب کل میدان قیامت آئے گا، آواز آئے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج بے نماز ایک طرف، نمازی دوسری طرف، غیروں کی استو کو برباد کرنے والے ایک طرف، پہرا دینے والے دوسری طرف، رب کی توحید پر ایمان لانے والے ایک طرف، مشرک ایک طرف. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. دعا کرو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے اندر ہمارا حشر فرمائے ہیں. تو اللہ نے دعا کا طریقہ سکھایا، کیا کہو؟ الرحمن الرحیم. توجہ. اور پھر کہو مالک یوم الدین. سوکھا ترجمہ، اللہ سیاں آج بھی تیرا تے کل بھی تیرا. اللہ نے دعا مانگنے کے انداز سکھائے ہے، مانگنے کا طرز. پہلے کو الحمدللہ رب العالمین، پھر کہو الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. تو جو اب اللہ میاں کو اپنا تعلق یاد دلواؤ کہ میں ہوں کون. کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. نعرہ تکبیر. اللہ کو تعلق یاد دلاؤ، یا اللہ مشرک نہیں ہوں، مجرم ہوں، گناہگار ہوں، غلط کار ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اتنی ہے کہ میں مشرک ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو حج پر لے جائے اور بار بار لے جائیں، عمرے پر لے جائیں اور بار بار لے جائیں. وہاں جب آدمی جاتا ہے، صاحب و محتاج و غنی سب ایک ہوئے، تیری دربار میں پہنچے تو سب ایک ہوئے، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاش. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، امیر ہے، غریب ہے، شاہ ہے، گدا ہے، قریشی ہے، چودھری ہے. پاؤں میں آلہ جوتا نہیں ہے، تیرے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، تیرے پاؤں کی درمیان والی ہڈی ننگی ہونی چاہیے، سر پر کلائے فاخرہ نہیں ہے، گلے کے اندر کوئی قیمتی قمیص نہیں ہے، بلکہ جو بھی ہے دو چادروں کے اندر کفن کا لباس پہن کر بس ایک ہی ترانہ ہے زبان پر، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ترانہ گاتے ہوئے حاجی معتمر بیت اللہ کی طرف جاتا ہے تو جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب یہ کہتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی باہر سے کنڈا کھٹکھٹائے تو اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ یہ کہتے ہیں غلام محمد، یہ کہتے ہیں عبد الرحمن، یہ کہتے ہیں عبد القادر. جب انسان کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک اللہ میں حاضر، اوپر سے آواز آتی ہے، کون؟ کہتے ہیں لبیک لا شریک لک لبیک اللہ مجرم ہوں، مشرک نہیں ہوں، گناہوں کے بوجھ اٹھا کر تیرے دروازے پہ آیا. میرے قابل قدر دوستو، اللہ نے سورۃ فاتحہ کے اندر لام صاحب ابو تیاوجو او تو جا بچائی بیٹھا میں اتا مرتضی خان دے نال تھوڑی جا ہے. درود پاک حضرت کی ذات بابرکات پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سورۃ فاتحہ کے متعلق عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے سورت کے اندر انسان کو اپنی دربار میں مانگنے کے آداب سکھائے ہیں کہ مانگنا ہو تو مانگو کیسے.
میرے اللہ نے ادب سکھایا، میری تعریف کرو، کہو الحمدللہ رب العالمین، پھر کہو الرحمن الرحیم، آگے کہو مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین کا معنی اللہ آج بھی تیرا، کل بھی تیرا۔ اب جب تم تعریفیں کر چکے، اپنا تعلق جتلوا چکے، اب دامن پھیلاؤ، کہو اہدنا الصراط المستقیم، کہہ دو اہدنا الصراط المستقیم، دل سے آواز ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ نے مانگنے کا طرز بتایا، تعریف کرنے کے بعد اب دعا کے لیے دامن پھیلاؤ، ادھر تو مانگتا جائے گا، ادھر میں اللہ دیتے جائیں گے۔ ہم بے وقوف لوگ ہیں، ہم نے اللہ کو اپنا محتاج سمجھا ہوا ہے۔ قریشی جی دعا مانگی، قبول نہیں ہوئی، کتنے دن ہو گیا تجھے مانگتے؟ یہ صبح بھی مانگی تھی، شام بھی مانگی تھی، ارے یوں نہیں مانگا جاتا۔ خدا کے نبی کے دروازے پر اللہ کا قرآن کہتے جناب سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی والدہ بیت المقدس کے بالا خانے کے اندر تشریف فرمائے ہے بچی، نبی کا نام ہے سیدنا زکریا علیہ السلام۔ آیا دروازہ کھولا، ذرا غور کریں، ٹائم جا رہا ہے، قرآن کا بیان ہے۔ جب دروازہ کھلا تو دیکھا بے موسم پھل ہے مریم صدیقہ کے پاس۔ میں یوں کہوں انگوروں کا موسم نہیں، لیکن بی بی کے پاس انگور موجود، کھجوروں کا موسم نہیں، مئی صاحبہ کے پاس کھجوریں موجود۔ قرآن کہتا ہے حضرت زکریا نے پوچھا انا لک ھذا، ناراض نتیزو کام رول گئی ہے ڈوڑے ٹپے وچ، کام رول گئی ہے جھوٹے قصے وچ۔ میں بڑے ادب نال درخواست کرے ساں، سب چھوڑو، قرآن دے دروازے تے آؤ، سید الکونین امام الانبیاء دے دروازے تے آؤ۔ اللہ دی قسم سکا پیو تے ماں اپنے پتر دی انگل پکڑ کے میں ٹورا نہیں سکھے دا، جی میں قرآن تے مصطفیٰ مومن دی انگل پکڑ کے عقیدہ سکھے دے۔ سوال کیا انا لک ھذا، مریم بے موسم پھل کہاں سے آ گئے؟ حیا والی بچی جواب دیتے قالت ہوا من عند اللہ، بے موسم پھل دینے والا کون؟ اور ذرا اونچا، اور اونچا، دل سے آواز آئے اللہ، شوق سے، ذوق سے، میرے ساتھ مل کر کہیں اللہ 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 اللہ۔ بچی جواب دیتے قالت ہوا من عند اللہ، کون ہے بچی؟ حضرت عیسیٰ کی ماں سیدہ مریم صدیقہ۔ اب دیکھا حضرت زکریا نے اچھا بے موسم پھل ملنے کا موسم آ گیا ہے۔ قرآن کہتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت جناب زکریا وہیں کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے اللہ اگر تم مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، موسم تو میری نہیں، مجھے بھی بے موسم بیٹا دے سکتا ہے۔ رحمت سے جواب ملا اچھا اگر مانگ رہے ہو اس عمر کے اندر بھی نا امید نہیں ہوئے، پھر مبارک ہو، بیٹا بھی دے رہا ہوں، نام بھی رکھ رہا ہوں، نبوت کا تاج بھی پہنا رہا ہوں۔
تو دعا مانگنی چاہیے اللہ کی تعریفیں کر کے، پھر کہو اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر تمہارا کوئی مشکل ہے کام لیکن جائز ہو اللہ کی خدمت کے اندر دعا مانگو۔ پہلے عرض کر چکا ہوں دعا کی قبولیت کے ٹائم کون سے ہے؟ رات کی پچھلا پہر۔ شاید فرید الدین اسی لیے کہتا ہے اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیرا تیری ڈاڑھے نال پرید۔ جب محمد عمر غفلت کی نیند سویا ہوا ہوتا ہے، آپ لوگ میٹھی نیند سوئے ہوتے ہیں، اللہ کے فقیر اللہ کے دروازے پہ رو رہے ہوتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں میں ازل سے خستہ خراب ہوں، تو ازل سے پاک لطیف ہے، یہی رنگ دونوں کا تا ابد، میں جو ہوں سو ہوں تو جو ہے سو ہے، میرا عاجزی میں ذلیل رہنا مصیبتوں کا شکار بھی، اور تیری شان جل جلالہ، میں جو ہوں سو ہوں تو جو ہے سو ہے۔ حضور نے فرمایا ایک تو رات کے پچھلے پہر کی دعا، دوسرا فرض نماز کے بعد کی دعا، تیسرا جب امام دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے اس وقت کی دعا، اور چوتھا جمعے والے دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک، یہ درمیان کا جو ٹائم ہے یہ اوقات ہیں دعا کی قبولیت۔ دعا مانگنے والے کو چاہیے یوں مانگے جس طرح ایک گدھا بیٹھا ہوتا ہے شاہ کے دروازے پر۔ میں تو نالائق ہوں، دعا مانگتا ہوں، ہاتھ میرے کھڑے ہیں، دیکھتا ادھر ہوں، توجہ میری آنے جانے والے کے پاس ہے نہ، وہ تو صمد ذات ہے، اگر تو نے تھوڑی سی بے پرواہی کی وہ تو پہلے ہی صمد ہے۔ تو دعا مانگنے کے لیے پوری توجہ اللہ ضروری ہے، اور اللہ کی رحمت پر امید ہونی ضروری ہے کہ اللہ تو ہی دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی میری مشکلات کو حل کرنے والا نہیں ہے۔ جب دعا مانگ بیٹھو ایک تو آمین کا لفظ ضرور کہنا ہے، اور آخر کے اندر حضور کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنا لازم ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں اوپر الحمد آ جائے گا، نیچے حضور کی ذات پر درود پاک آ جائے گا، اللہ دونوں کی برکت سے درمیان والی دعا کو منظور و مقبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالی مجھ گناہگار کو، آپ سب حضرات کو اپنے دربار کا منگتا بنائے، مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے ایک آدمی اللہ سے مانگتا ہے، بس وہ قبولیت کا ٹائم قریب ہوتا ہے کہ شیطان دل میں نا امیدی پیدا کر دیتا ہے، یہ اللہ کا بندہ دعا چھوڑ بیٹھتا ہے، حالانکہ اسے چھوڑنی نہیں چاہیے تھی، قبولیت بالکل قریب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی نوکری ہے، ان سے محبت و عقیدت نصیب فرمائے، اور سب سے بڑھ کر ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن احباب نے سنتیں پڑھی